میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ خانسامہ جی، عبد القادر کو بلائیے۔ میڈم بابا تو خانسامہ جی رک گئے۔ کیا بات ہے؟ کہاں ہے عبد القادر؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ میڈم بابا تو چلے گئے ہیں۔ خانسامہ کی آواز میں نمی سی تھی۔ کیا مطلب؟ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ غصے اور کوفت کے مارے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں گئے ہیں، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ لیٹر انہوں نے دیا تھا کہ ہم یہ آپ کو دے دیں۔ خانسامہ جی نے خط میرا کی جانب بڑھایا۔ میرا نے جھٹکے سے خط خانسامہ جی کے ہاتھ سے پکڑا۔ چلا گیا؟ ایسے کیسے جا سکتا ہے وہ؟ میرا بے یقینی کے عالم میں لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ اس نے مذاق کیا ہوگا۔ وہ یوں ہی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اوپر جا کر عبد القادر کے دروازے کو دھاڑ سے کھولا۔ وہ سادگی اور نفاست سے سجا ہوا کمرہ ویران تھا۔ انہوں نے عبد القادر کے بیڈ کو دیکھا۔ بے شکن چادر، اس کی اسٹڈی ٹیبل، اس کا کمپیوٹر، اس کی الماری، اس کی کھڑکی کے پاس دھری ہوئی کرسیاں، اس کی قالین پر بچھی ہوئی جائے نماز جس کا کونا مڑا ہوا تھا۔ عبد القادر کہاں جا سکتا ہے؟ وہ یہیں ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ وہ آہستگی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خط کا خیال آیا۔ جلدی سے لفافہ چاک کیا، اس میں سے ایک مختصر سا خط برآمد ہوا۔ ڈیئر ممی، السلام علیکم۔ سوری، میں آپ کو بتائے بغیر، آپ سے ملے بغیر جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ آپ کا عبد القادر۔ عبد الصمد ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ کمال، میڈم کہاں ہیں؟ عبد الصمد نے خالی لاؤنج میں نگاہ دوڑا کر خانسامہ جی سے پوچھا۔ میڈم اوپر بابا کے کمرے میں ہے سر۔ خانسامہ جی افسردگی سے بولے۔ عبد الصمد حیران تھے میرا کی ایئرپورٹ پر غیر موجودگی سے، پھر یہاں گھر پر بھی وہ ان کا استقبال کرنے کو موجود نہیں تھی، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عبد القادر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ عبد القادر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرا منہ کے بل بیڈ کے قریب گری ہوئی تھی۔ عبد الصمد نے بھاگ کر میرا کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور میرا کا چہرہ اونچا کیا۔ میرا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ واٹ ہیپنڈ؟ وہ چلا گیا عبد الصمد، وہ چلا گیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا نے اجنبی نظروں سے عبد الصمد کی طرف دیکھا۔ ان کے بال الجھ چکے تھے، آنکھوں سے کاجل بہہ بہہ کر پورے چہرے کو سیاہ کر رہا تھا۔ ان کا خوبصورت چہرہ دکھ اور کرب سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ کون چلا گیا ہے میرا؟ کیا ہوا ہے؟ عبد الصمد پریشان ہو کر میرا کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میرا عبد القادر چلا گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ گیا۔ وہ کیوں چلا گیا عبد الصمد؟ بتاؤ۔ عبد الصمد وہ مجھ سے خفا ہو گیا، میں جانتی ہوں۔ وہ ہذیانی انداز سے بولی۔ میرا سنبھالو اپنے آپ کو۔ عبد الصمد نے بمشکل ان کو اٹھانا چاہا، مگر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی روتی رہیں اور بالآخر ایک طرف کو لڑک گئیں۔ اب کیسی طبیعت ہے میرا کی؟ شفق کی فکر مند آواز سنائی دی۔ بہت شدید نروس بریک ڈاؤن تھا، 2 روز تک بے ہوش رہی ہے۔ اب ہوش تو آ گیا ہے مگر ابھی بھی کسی سے بات نہیں کر رہی۔ میں آنا چاہ رہی تھی مگر زبیر کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ اب وہ کافی بہتر ہے، میں جلد ہی آنے کی کوشش کروں گی۔ شفق عبد الصمد کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ تھینک یو شفق، مجھے امید ہے کہ آپ کے آنے سے وہ شاید اس صدماتی کیفے سے نکل آئے، کچھ بہل جائے۔
عبدالصمد تشکر سے بولے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور عبدالقادر کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے ہر جگہ پتہ کروایا ہے، پاکستان میں اس کے دوستوں کو فون کیے، انگلینڈ میں ہر ایک سے کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ موبائل اس کا آف ملتا ہے، میں اب اس کو کہاں تلاش کروں؟ عبدالصمد نے بے بسی سے کہا، آپ پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گا، آپ بس میرا کا خیال رکھیے، میں بھی جلد آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر شفق نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کاش شفق آپ کے آنے کے بجائے عبدالقادر آ جائے، کیونکہ اب میرا کو صحتیاب صرف عبدالقادر کی واپسی ہی کر سکتی ہے۔ عبدالصمد نے دل گرفتی کے ساتھ سوچا اور فون آف کر دیا۔ میرا خالی خالی نظروں سے پرندوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض کے اوپر شال اوڑھ رکھی تھی۔ اسٹریک کیے ہوئے بال اب ہر طرح کے ٹریٹمنٹ سے محروم بدرنگے ہو رہے تھے۔ بالوں کی جڑوں میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی۔ میرا نے لاپرواہی سے ان کو کیچر میں مقید کر رکھا تھا۔ چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے مبرا، ہر طرح کے احساسات سے خالی، بے حد ویران لگ رہا تھا۔ عبدالصمد نے اخبار سے نظریں اٹھائیں اور میرا کو دیکھنے لگے، مگر وہ عبدالصمد کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس عورت کی مانند لگ رہی تھی جو اپنا سب کچھ لٹا کر تہی داماں ہو گئی ہوں، جس کی جھولی میں کچھ بھی نہ بچا ہو، نہ دولت، نہ جوانی اور نہ ہی اولاد۔ تم ان پرندوں کو دیکھ رہے ہو فراز؟ یہ برسوں سے اس پنجرے میں مقید ہیں۔ میں بھی اپنے نفس کے پنجرے میں قید تھا۔ کسی نے مجھے اس سے رہائی دلائی، مجھے میرا اصل یاد دلایا، میرے نفس پر پڑی گرد۔ میرا ایک ہلکی آواز میرا کے کانوں تک آئی۔ میرا نے چونک کر عبدالصمد کی جانب دیکھا۔ وہ جیسے خواب سے جاگی تھی۔ آپ نے کچھ کہا مجھ سے؟ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ عبدالصمد محبت سے بولے۔ عبدالصمد، کیوں نہ ہم ان پرندوں کو چھوڑ دیں، رہا کر دیں؟ میرا اجنبی سی آواز سے بولی۔ مگر تم نے تو بہت شوق سے یہ پرندے اکٹھے کیے تھے، یہ تمہارا شوق تھا، یاد ہے؟ یہ پیرٹ کا نایاب جوڑا تم آسٹریلیا سے لے کر آئی تھیں، تم نے اتنا بڑا کیج خاص طور پر۔ عبدالصمد ان کی انوکھی بات پر حیران ہو کر بولے، جانے دیں عبدالصمد، ان کو بھی جانے دیں، میں کب تک ان کو اپنے پاس رکھ کر ان سے جی بہلاتی رہوں گی؟ چھوڑ دیں ان کو، رہا کر دیں۔ میرا یاسیت سے بولی۔ عبدالصمد نے محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میرا، تم تو اتنی بہادر عورت ہو، مجھ سے بھی زیادہ۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم یوں ہار مان جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ نہیں عبدالصمد، میں بہادر نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں، بلکہ میں نے اب یہ جانا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت بھی بہادر نہیں ہوتی، خاص طور پر اولاد کے معاملے میں۔ میں عبدالقادر سے ہار گئی۔ پلیز آپ اسے بتا دیں کہ تمہاری ممی ہار گئی، اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی، وہ واپس آ جائے۔ ان کی خالی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے، میں نے کہاں کہاں اس کا پتہ نہیں کروایا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو اسے تلاش کر کر کے ہار چکا ہوں۔ وہ رنجیدگی سے سوچنے لگے۔ وہ واپس آ جائے گا، فکر نہ کرو، تم اپنے آپ کو سنبھالو، دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ کر آؤ، اس دنیا کی دلچسپیوں میں حصہ لو۔ پچھلے 8 ماہ سے تم آفس نہیں گئیں، وہ شکیل کب تک اسے سنبھالے گا؟ تم نے کافی چھٹیاں کر لی ہیں، بس بہت ریسٹ ہو گیا، دوبارہ سے کام پر توجہ دو۔ عبدالصمد مصنوعی شگفتگی سے بولے۔ میرا کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، کچھ بھی کرنے کو۔ عبدالصمد، میرے اندر بے حد اندھیرا ہو گیا ہے، بہت تاریکی، روشنی کی کوئی کرن مجھے اپنے وجود میں محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد میرا وجود بھی ان اندھیروں میں گم ہو جائے گا۔ او نو، کیوں اتنی مایوس ہو گئی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ عبدالصمد ذرا سختی سے بولے۔
کچھ دیر ان دونوں کے درمیان بوجھل سی خاموشی حائل رہی۔ خانسامہ جی نے لان ٹیبل پر چائے کی برتن لا کر رکھ دیے۔ میڈم، چائے بناؤں؟ خانسامہ جی مؤدب ہو کر بولے۔ نہیں کمال، تم نہیں، آج تمہاری میڈم خود چائے بنائیں گی۔ عبدالصمد نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی، مگر میرا کی نظریں گیٹ کی جانب مرتکز ہو چکی تھیں، جہاں پر جمیلہ مسیح اور ناصر مسیح چوکیدار سے بحث کر رہے تھے۔ کمال، چوکیدار سے کہو کہ ان دونوں کو اندر آنے دیں، میرا جلدی سے بولی۔ خانسامہ جی گیٹ کی جانب گئے اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں میرا کے پاس کھڑے تھے۔ سلام بیگم صاحبہ، جمیلہ نے سلام کیا۔ السلام علیکم میڈم، ناصر شائستگی اور صحیح تلفظ کے ساتھ بولا۔ میرا نے حیرانی سے 13 سالہ ناصر کی جانب دیکھا۔ اس کے اندر اس کے کپڑوں میں بڑی صفائی اور تہذیب سی تھی۔ وہ بڑے مؤدب انداز سے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ تھام رکھا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ، آپ نے نوکری سے جواب دے دیا تھا تو کیا ہوا؟ برسوں میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اس خوشی کے موقع پر کیسے آپ کو یاد نہ کرتی؟ مگر وہ کمبخت چوکیدار سلطان بڑا مردود۔ اماں پلیز، ناصر نے بامشکل اپنی ماں کی زبان کو روکا۔ وہ میڈم، میں نے مڈل کا امتحان پاس کر لیا ہے، میں پورے اسکول میں اول آیا ہوں۔ بھائی جان مجھے 4تھی جماعت میں داخل کروا کر گئے تھے۔ میں نے 1 سال میں 3 جماعتوں کا کورس مکمل۔ کون بھائی جان؟ عبدالقادر ہے نا؟ میرا دلچسپی سے سنتے ہوئے ناصر کی بات کاٹ کر بولی۔ ناصر کی باتوں سے میرا کو اپنے وجود میں روشنی کی ایک کرن سی پھوٹتی محسوس ہونے لگی۔ جی میڈم، عبدالقادر بھائی جان، بیگم صاحبہ، میں یہ دوسرا ڈبہ خانسامہ جی چوکیدار اور ڈرائیور کے لیے لائی تھی، میں ان کا منہ میٹھا کروا دوں؟ جمیلہ ناصر کی باتوں سے کچھ بور ہو کر بولی۔ ہاں ہاں جاؤ، میرا نے جلدی سے کہا۔ میڈم، میں یہ مٹھائی خاص طور پر بھائی جان کے لیے لایا ہوں، میں خود ان کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، ناصر نے کہا۔ میرا کے چہرے پر تاریکی کے سائے پھر سے پھیلنے لگے۔ عبدالصمد بغور میرا کو دیکھ رہے تھے، جلدی سے بولے۔ بیٹے، تمہارے بھائی جان تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو تم پھر آ جانا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، ناصر بے ساختہ بولا۔ مجھے تو ان سے ایک اور بھی کام تھا، بہت ضروری، بہت خاص۔ ناصر کی آواز میں بے پناہ مایوسی تھی۔ کیا کام تھا تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پیسے چاہیے یا تعلیم کے لیے کتابیں وغیرہ؟ عبدالصمد ناصر کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔ نہیں صاحب، وہ کام آپ نہیں کر سکتے، وہ کام صرف اور صرف بھائی جان ہی کر سکتے ہیں۔ ان کی اچھائی کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرا جو گمسم سی بیٹھی تھی، حیران نظروں سے ناصر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کون سا فیصلہ؟ میڈم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرا کو یوں لگا جیسے بجلی کی کڑک ہوئی ہوا اور پورا ماحول یہاں سے وہاں تک روشنی میں نہا گیا ہو۔ افغانستان کی جنگ کے ہولناک مناظر، نیٹو فورسز کے فوجی ٹرک اسلحہ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی شہر میں خودکش دھماکے کے مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ آہو بکا کرتی عورتیں، ستے ہوئے چہرے والے مرد، آفت صورت سپاہی، ان تمام مناظر سے آگے جذبات سے عاری کسی چینل کا نمائندہ کھڑا تھا، جو اس صورتحال پر بڑا بے ابلاغ تبصرہ کر رہا تھا۔ گانے کا پروگرام انڈین چینل، جس پر مختصر کپڑے پہنے لڑکیاں ناچ رہی تھیں، گھوم رہی تھیں۔ شیف فرصت پھرتی سے پیاز کی کٹنگ کرتے ہوئے، فون کالز سنتے ہوئے۔ میرا خالی اس ذہن سی بیٹھی چینل چینج کر رہی تھیں۔ انہوں نے ٹی وی کی آواز بلند کر رکھی تھی۔ وہ نہ تو کچھ دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی تھیں۔ وہ تو بس اس وسیع و عریض سجے سجائے لاؤنج میں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی تھیں۔ نیشنل جغرافک پر مادم تساؤ کے میوزیم پر
ڈاکیومنٹری چل رہی تھی۔ انگریز نمائندہ میوزیم کے مختلف حصے دکھا رہا تھا۔ میرا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ آخری بار انہوں نے یہ میوزیم عبدالقادر کے ساتھ دیکھا تھا۔ لندن کی سرد اور خنکدار فضا میں وہ عبدالقادر کے ہمراہ میوزیم دیکھنے گئی تھیں۔ تب لندن کی طرح عبدالقادر کے اندر بھی بہت سرد موری ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ گھومتے پھرتے بھی میلوں دور ہوتے تھے۔ تب وہ اسے باتیں کرنا چاہتی تھیں، اس کی محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھیں، اس کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو شیئر کرنا چاہتی تھیں، مگر کبھی بھی ایسا نہ کر سکیں۔ انہیں یاد آتا تھا کہ بچپن میں ان کی ممی دونوں بہنوں کی نسبت ان کے بھائی سے زیادہ اٹیچ تھیں، اور وہ دونوں بہنیں اپنے پاپا سے۔ بھائی اپنی تمام باتیں ممی سے شیئر کرتا تھا، اپنی پڑھائی، اپنی شرارتیں، اپنے افیئر۔ میرا کا دل چاہتا تھا کہ عبدالقادر بھی دوسرے لڑکوں کی طرح بطور ماں ان سے محبت کا اظہار کرے، ان سے اپنی باتیں شیئر کرے۔ میرا اسے اپنے بچپن کی شرارتیں، واقعات سنائے۔ وہ بتائے کہ ان کا نام امیر النساء ان کے پاپا کی ممی نے رکھا تھا۔ ویری اولڈ فیشن۔ بچپن میں انہیں اپنے اس نام سے بہت چڑ تھی۔ ممی انہیں میری کہا کرتی تھی اور پاپا انہیں امیرن کہا کرتے تھے۔ بڑے ہو کر انہوں نے اپنے لیے میرا نام پسند کیا۔ عبدالصمد سے ان کی ملاقات یونیورسٹی سے ہوئی۔ سیدھے سادے عبدالصمد کیسے میرا کی محبت کے اسیر ہو گئے۔ گھر میں جب انہوں نے سب کو عبدالصمد سے شادی کے فیصلے سے آگاہ کیا تو سب نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ شادی کے بعد کتنی محبت سے انہوں نے عبدالصمد سے پرانا رنگ صاف کیا۔ میرا کی قربت نے عبدالصمد کو کتنا گروم کر دیا تھا۔ پھر وہ جرمنی میں گزارے ہوئے حسین 4 سال، عبدالصمد کی پی ایچ ڈی اور میرا کے مختلف کورسز، میرا کی پہلی فیشن ایگزیبیشن، بہت ساری باتیں وہ اپنے بیٹے سے شیئر کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ کبھی ایسا نہ کر سکیں۔ اور اب جب انہوں نے عبدالقادر کی محبت، اس کی اپنائیت کو پا لیا تھا تو وہ کیسے ناشکری بن گئیں۔ وہ تو انہیں اب ویسا ہی بیٹا بن کر ملا تھا جیسا وہ ہمیشہ چاہتی تھیں، پھر انہوں نے کیوں اس کی قدر نہیں کی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، کتنا احترام آ گیا تھا اس کے اندر، کتنی محبت کرنے لگا تھا، کتنی باتیں کرنے لگا تھا، مگر میں نے۔ میرا ریموٹ کو ہاتھ میں پکڑے گہری یاسیت میں ڈوب چکی تھی۔ ان کی انگلی مسلسل چینل بدل رہی تھی، مگر وہ یہاں نہیں تھیں۔ اچانک ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے ایک چہرے نے اس دھند کو غائب کر دیا۔ میرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے ٹی وی کی آواز بلند کر دی۔ فراز بیساکھی کے سہارے اسٹیج پر چڑھ رہا تھا۔ فراز عبدالقادر کا دوست، اس کا بچپن کا دوست۔ وہ آرمی یونیفارم میں ملبوس تھا، مگر ایک بیساکھی کے ساتھ۔ پورا ہال اس کے احترام میں کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ ہال کی پہلی رو میں فراز کے ممی ڈیڈی کھڑے تھے، ریٹائرڈ جنرل احتشام احمد۔ تالیاں بجاتے ہوئے ان کے چہرے پر فخر و انبساط کے ستارے چکمگا رہے تھے۔ اس کی ممی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوش نظر آ رہی تھیں۔ جرأت و شجاعت دکھانے پر فراز کو ستارہ جرأت سے نوازا جا رہا تھا۔ کمپیئر فراز احمد سے اس کے تاثرات جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر ایک لفظ پر آ کر میرا کی سماعت نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔